حضرات گرامی تلاوت کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس میدان کتابت کا رخ کرتے ہیں جس کی تاریخ نہایت قدیم کتابت بہت سے لوگوں سے گزری اگر جو بڑے نے اسے بلندی پر پہنچایا تو وہی آواز کے زور نے اس کی منزل کو ترقی سے ہمکنار کیا۔ سامعین گرامی لیکن رد میں آ جانے نگران حضرات اداؤں خلوقوں کی توجہات سے اسے نئی جنت اور نیا روح دینے کی کوشش کی ہے۔ جوش و ولولے اور آواز کے زور کے ساتھ باحوالہ اور قابل استدار مواد پر خصوصی توجہ دی ہے جس کا احساس پروگرام میں پیش کی جانے والی تقاریر سے ہوگا۔ نیز یہ بات بھی آپ کے علم میں آ چکی ہوگی کہ حضرات اساتذہ کرام کی زیر نگرانی جن احبابوں کے حضرات اساتذہ کرام کی زیر نگرانی اختتامی اجلاس کے لیے جن احبابوں کا انتخاب ہوا ہے یہاں ان چاروں مسائل کے مابین مسابقہ ہوگا جس کی حکمیت کے فرائض آج کے مہمانان خصوصی حضرت اقدس مفتی محمد رفاقت حسین صاحب مفتی محمد رسالت حسین صاحب اور حضرت اقدس مفتی محمد افضل صاحب اور مولانا محمد سہیل صاحب اور مفتی محمد نوشاد نوری صاحب انجام دیں گے اور اول پوزیشن حاصل کرنے والے مشاہد کو خصوصی انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ چنانچہ مسابقہ کتابت کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم انقلاب دہر کا روح رواں و خوف تھا، انقلاب دہر کا روح رواں و خوف تھا، باعث تقریب کن فقہ و خوف تھا، وہ جنازہ جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، وہ جنازہ جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا ثابت اس جگہ میں ایسا خوف تھا۔ یقیناً وہ حضور اکرم شفیع آدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لہذا پیغمبر انقلاب اور گردش دورہ کے عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں انجمن ہادہ کے ایک فرد جن سے میری مراد مولوی محمد ارسلان ہے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات حکم مستحکم اور رفقائے قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبہ رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروہ بھی ہے۔ آج میں اس محسن آدم کی داستان دلخراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا۔ حضرات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، سلسلے امن ماتم قدا بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیر و تار گھٹاؤ کی حکمرانی کی، ہر طرف ظلم و جور و جبر تشدد کی صورت میں دوریں چل رہی تھی کہ اچانک رحمت خدا بندی جوش میں آئی اور عرب کے تختے ہوئے صحرا میں اس نبی امین کا ظہور ہوا تو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپ رہے ہیں ہمیں کا حقیقی مطلب جو انسان کا رحمت مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والد غلاموں کا مولا تھا، چنانچہ اس ذات مقدس نے
تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم میں بدل کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں سزا سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فتح بخشی، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حوصلہ کیا، مظلوم عورتوں کو سماج میں باعث مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتے ہوئے انسانیت کی مسیحائی کی۔ سامعین بادم کی، اگر آج مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا؟ اس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا، اس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی، تو میں کہوں گا وہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور اور جبر و تشدد کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مغلوب کون تھا، جس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، جس کو سب سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی، تو میں کہوں گا وہ حضور اکرم محسن اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے شواہد و دلائل موجود ہیں۔ حضرات کیا یہ تاریخ انسانی کی عجیب ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے؟ کیا یہ شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بلاتی رہی، لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات گرامی جو لوگوں کو ظلم و جور سے نجات دینے کے لیے پریشان رہی، لوگ اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگاتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی، خساست اور عدالت کی، احسان فراموشی و حق فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام اس محسن اعظم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، اور یہ بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، پگھلتا رہا، سلگتا رہا۔ انہیں چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔